یہ 2009 کی بات ہے کہ جب ایک دن کراچی کی سڑکوں پر سناٹا اور بڑا ہی عجیب و غریب ماحول تھا۔ اس دن کراچی کے لیاری کے سب سے بڑے گینگسٹر، سب سے بڑے ڈون رحمان ڈکیت کی موت ہو چکی تھی۔ لوگوں کے دماغ میں اب یہی سوال تھا کہ کرائم کی اتنی بڑی دنیا کہ جو رحمان ڈکیت نے مرنے سے پہلے کھڑی کر دی ہے، اس کو اب کون سنبھالے گا؟ مطلب رحمان ڈکیت کی خالی ہونے والی کرسی پر کون بیٹھے گا؟ رحمان ڈکیت کی موت کے بعد اس کی اس کرائم کی دنیا کے دو دعوے دار تھے، پہلا بابا لاڈلا اور دوسرا عزیر بلوچ۔ کہنے کو تو آخری سالوں میں یہ دونوں ہی لوگ رحمان ڈکیت کے کافی قریبی ہوا کرتے تھے، مگر ان میں سے جہاں ایک طرف یہ جو بابا لاڈلا تھا یہ بالکل رحمان ڈکیت کی طرح ہی کافی خطرناک سمجھا جاتا تھا، ٹارچر، ٹارگیٹ کلنگ، انہی ساری چیزوں کے لیے مشہور تھا، تو وہیں دوسری طرف یہ جو عزیر بلوچ تھا یہ تو صاف ستھرے کپڑے پہننے والا بہت قابل اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوتا کہ یہ تو کوئی سیدھا سادہ کسی کمپنی میں جاب کرنے والا انسان ہے، اسی لیے لوگوں کو امید تھی کہ شاید بابا لاڈلا ہی اس گینگ کا سردار چنا جائے گا۔ مگر اس وقت پورا کراچی حیران رہ گیا کہ جب یہ پتا چلا کہ عزیر بلوچ کو اگلے سردار کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ حالانکہ اس حیرانی میں کراچی کے لوگوں کے لیے ایک چین کی سانس بھی تھی، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ کرائم تو ان کے شہر میں آلریڈی پھیل ہی چکا ہے، کم سے کم یہ تو بہتر ہوا کہ عزیر بلوچ جیسا ایک پڑھا لکھا انسان اس کرائم کی دنیا کی کرسی پر بیٹھ چکا ہے، جس سے ہو نہ ہو پہلے کے مقابلے میں اب کافی سدھار ہی آئے گا۔ لیکن دوستو افسوس، یہ سارے کے سارے لوگ ہی غلط سوچ رہے تھے، کیونکہ عزیر بلوچ تو وہ کرنے جا رہا تھا کہ یہ لوگ رحمان ڈکیت کو بھی بھول جائیں۔ رحمان ڈکیت کے جو عزیر بلوچ کی طرح پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے اپنے بنائے ہوئے کچھ رولز تھے، کچھ نیم تھے، لیکن عزیر بلوچ کے سسٹم میں تو وہ رولز بھی غائب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے پھر عزیر بلوچ کے گدی پر بیٹھتے ہی کراچی کی سڑکوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا کہ جن کو اتہاس میں کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکے گا۔ شروعات ارشد پپو کے اس قتل سے ہوئی کہ جس کو آج بھی کراچی میں ایک فٹ بال گیم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم رحمان ڈکیت والی ویڈیو میں آلریڈی جان ہی چکے ہیں کہ عزیر بلوچ ایک سادہ سیدھا پڑھا لکھا انسان تھا اور شروعاتی دنوں میں اس کا کرائم کی دنیا سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا، مگر عزیر بلوچ کے جو فادر ہوا کرتے تھے فیضو، جو کراچی کے ایک ویاپاری تھے، ان کو ارشد پپو نے قتل کر دیا تھا، اور اپنے باپ کے اس قتل کے بعد ہی عزیر بلوچ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا اور اس نے ارشد پپو کے سب سے بڑے دشمن رحمان ڈکیت کی شرح لے لی تھی۔ عزیر بلوچ نے رحمان ڈکیت کی سرپرستی میں رہنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ رحمان ڈکیت کا رائٹ ہینڈ بن گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ رحمان ڈکیت اگر مسل پاور ہے تو جو عزیر بلوچ ہے وہ اس کا مائنڈ ہے، مطلب اس کا دماغ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں ایک طرف رحمان ڈکیت کا قبضہ پوری کرائم کی دنیا پر تھا، تو وہیں دوسری طرف عام لوگوں پر، عام سڑکوں پر اور تو اور پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ پر سب پر عزیر بلوچ کا قبضہ تھا۔ وہ ایک خونی گینگسٹر سے کہیں زیادہ نیتاؤں کی طرح رہتا تھا اور کافی ڈپلومیسی سے کام لیتا تھا۔ تو اب قصہ مختصر یہ ہے کہ رحمان ڈکیت کے بعد جب اس دنیا کی کمان عزیر بلوچ کے ہاتھوں میں آئی تھی تو اس کا نشانہ سب سے پہلے ارشد پپو ہی بنا تھا، جس نے کسی دور میں اس کے باپ کو قتل کیا تھا، یا پھر رحمان ڈکیت کے باپ کی قبر کو بھی توڑا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ سال 2013 میں ایک دن ارشد پپو کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کراچی کا وہی علاقہ ہے کہ جس کو امیروں کا علاقہ کہا جاتا ہے اور کافی سیکیور سمجھا جاتا ہے، مگر عزیر بلوچ کے بندوں کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ ارشد پپو ڈیفنس میں ہے تو اس کے بندوں نے فوراً ہی پولیس کی وردی پہنی اور وہاں جا کر ارشد پپو کو اٹھا کر لیاری لے آئے۔ نہ صرف ارشد پپو کو بلکہ اس کے بھائی یاسر عرفات کو بھی لایا گیا۔ رات کا وقت تھا، کراچی کی گلیوں میں بھیڑ لگ چکی تھی، لوگ ارشد پپو اور اس کے بھائی یاسر عرفات کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان دونوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے عزیر بلوچ اور اس کا جو کمانڈر تھا، مطلب کہ بابا لاڈلا۔ سب سے پہلے تو کافی دیر تک ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں لیاری کی گلیوں میں گونجتی رہیں۔ اس کے بعد ارشد پپو کے سر کو کاٹ دیا گیا، اور جب یہیں پر ان لوگوں کا من نہیں بھرا تو ان لوگوں نے اس کا کٹا ہوا جو سر تھا اس کو زمین پر رکھا اور ٹھوکریں مار مار کر مانو فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ سر کے علاوہ جو بچی ہوئی باڈی تھی اس کو گدھا گاڑی پر ڈال کر لیاری کی تمام گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد اس باڈی کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو جلایا گیا، اور جلانے کے بعد جو راکھ بچی تھی اس کو سبھی کے سامنے گٹر میں بہا دیا گیا۔ ساتھیوں صاف ہے یہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جو رحمان ڈکیت کے دور میں بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ 2009 میں رحمان ڈکیت کی گدی سنبھالنے کے بعد سے ہی عزیر بلوچ کا انفلوئنس بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔
کرائم کی دنیا پر تو اس کی پکڑ تھی ہی، مگر پولیٹکس میں بھی اب اس کا دبدبا کم نہیں تھا۔ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہی اب پاکستان کی ایک بڑی اور اہم پارٹی اس کو پوری طریقے سے سپورٹ دے چکی تھی۔ کراچی کی راجنیتی میں تو اس کی اجازت کے بغیر مانو پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ مگر ساتھیوں 2012 آتے آتے جب پاکستانی گورنمنٹ کو یہ محسوس ہوا کہ پانی اب سر سے اوپر جا رہا ہے تو اس نے ایک آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن کی ذمہ داری دی گئی تھی مشہور SSP چودھری اسلم کو۔ وہ لگ بھگ اپنے 3000 پولیس والوں کو لے کر لیاری پہنچ گئے۔ چودھری اسلم اور ان کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کے جس طرح کے ہتھیار تھے، ان سب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی گینگسٹر یا پھر کرمنلز وغیرہ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو یہ کسی بڑی طاقت سے ایک پوری جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ بالکل ہوا بھی ایسا ہی۔ یہ لوگ جیسے ہی لیاری کے علاقے میں پہنچے تو دوسری طرف سے ان کا سواگت گولیوں وغیرہ سے نہیں بلکہ راکٹ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، عزیر بلوچ کے لڑاکوں نے فوراً ان کے اوپر راکٹس چھوڑے اور ان لوگوں کی گاڑیاں ایسے اڑنے لگیں کہ مانو کوئی فلم چل رہی ہو۔ مگر چودھری اسلم بھی بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ ان چیزوں کے باوجود بھی چودھری اسلم نے یہ آپریشن اگلے 8 دن تک لگاتار جاری رکھا۔ اگلے 8 دن تک پورے لیاری علاقے کی اس طرح سے گھیرا بندی کر کے رکھی گئی کہ نہ تو کوئی اندر سے باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر سے اندر جا سکتا تھا۔ پولیس اور عزیر بلوچ کے گینگز کے بیچ جو جنگ چلنی تھی وہ تو چل ہی رہی تھی، مگر ان سب کے بیچ سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کو ہو رہا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا کھانے پینے کا سامان یا تو ختم ہو چکا تھا یا پھر ختم ہونے والا تھا۔ حالات حد سے زیادہ برے ہو چکے تھے۔ عزیر بلوچ کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا کہ عزیر بلوچ نے کراچی کے اندر اپنی ایک رابن ہوڈ کی چھوی بھی بنا لی تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عزیر بلوچ کی طرف سے عام غریب اور کمزور لوگوں کی کافی مدد کی جاتی تھی، سوشل ویلفیئر کا کافی کام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پیپلز امن کمیٹی نام کا ایک سنگٹھن کہ جس کو کسی دور میں رحمان ڈکیت نے بنایا تھا، اس کو بھی عزیر بلوچ ہی چلا رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس کو پولیٹیکلی کافی فائدہ پہنچاتی تھیں، مگر ظاہر ہے سبھی عقل مند لوگوں کو معلوم تھا کہ اس سفید دنیا کے پیچھے کا کالا سچ کیا ہے۔ عزیر بلوچ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا وہ عالیشان محل کہ جہاں پر وہ ایک راجا کی طرح بیٹھتا تھا اور جہاں پر ایک جھرنا ہوا کرتا تھا کہ جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگا کرتا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ جھرنا بھی دراصل صرف اسی لیے چلایا جاتا تھا تاکہ پیچھے جو ٹارچر روم تھا اس سے انسانوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازوں کو دبایا جا سکے۔ عزیر بلوچ کے محل کے پیچھے اپنا ایک پرسنل زو بھی تھا، مطلب چڑیا گھر تھا، جس کے اندر اس نے مگرمچھ پال رکھے تھے، بھالو پال رکھے تھے، اور مانا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے دشمنوں کو دھمکانے کے لیے یا ان کو خوفناک موت دینے کے لیے ان جانوروں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ کل ملا کر عزیر بلوچ بہت جلد ہی ہر طریقے سے کافی پاورفل ہو چکا تھا اور کراچی کا مانو مالک بن چکا تھا۔ مگر تبھی اس کہانی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ وہ موڑ یہ تھا کہ وہ بابا لاڈلا کہ جو عزیر بلوچ کا ابھی تک کمانڈر تھا اور کسی دور میں بالکل عزیر بلوچ کی طرح ہی رحمان ڈکیت کا قریبی ہوا کرتا تھا، اس سے عزیر بلوچ کا جھگڑا ہو گیا۔ پیسوں وغیرہ کو لے کر ہونے والی نوک جھوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ کراچی بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، مطلب آدھے پر اب بابا لاڈلا کا قبضہ اور آدھے پر عزیر بلوچ کا قبضہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں گروپس کے بیچ اب گینگ وار شروع ہو گئی۔ آئے دن اب کراچی کے لوگوں کو کدری نہ کدری سے گولیوں کی آوازیں سنائی دینے ہی لگتی تھیں۔ حالات یہاں پہنچ گئے کہ عزیر بلوچ نے اب بابا لاڈلا کو ہی نپٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک فٹ بال میچ کہ جس کو بابا لاڈلا دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس میں بم بلاسٹ کروایا گیا تاکہ بابا لاڈلا کو ختم کیا جا سکے۔ اس بم بلاسٹ میں بابا لاڈلا تو بچ گیا، مگر 7 سے 8 ایسے عام لوگ کہ جن کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کی موت ہو گئی۔ بابا لاڈلا بچ چکا تھا، غصے سے کھول اٹھا تھا، اس نے بھی بدلہ لیا اور عزیر کے قریبی ساتھی ظفر بلوچ کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ یہ جنگ اب اور بھی زیادہ خونی ہو گئی تھی اور رپورٹ بتاتی ہیں کہ صرف 1 سال کے اندر اس گینگ وار کی وجہ سے کراچی کے اندر لگ بھگ 800 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اب یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ دور آ چکا تھا کہ جب کراچی کے اندر دھیرے دھیرے طالبان نے بھی پیر جما لیے تھے۔ نہ صرف پیر جما لیے تھے بلکہ اب تو انہوں نے پاکستانی حکومت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ خاص طور سے ایئرپورٹ پر ہونے والے ایک اٹیک نے تو پوری پاکستانی حکومت کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے اب پاکستانی حکومت نے نہ صرف رینجرز کو کھلی چھوٹ دے دی بلکہ ایک بڑا آپریشن بھی لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن کراچی۔
یہ ایک ایسا آپریشن تھا کہ جس کا مقصد تھا کراچی کو بالکل کلین کر دیا جائے، مطلب چاہے طالبان ہو یا عزیر بلوچ کا گینگ ہو یا باقی کوئی گینگ ہو، مطلب کوئی چاہے کرمنل ہو یا آتنکوادی ہو، سب کو ایک ہی حساب سے ٹریٹ کیا جائے اور سبھی کا صفایا کیا جائے۔ اب کیونکہ کراچی کے اندر شروع ہونے والا گورنمنٹ کا یہ جو صفائی ابھیان تھا، اس میں ایس ایس پی چودھری اسلم کافی انوالو تھے، تو اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ خاص طور سے طالبان نے تو ایس ایس پی چودھری اسلم کو ختم کرنے کے لیے کئی قاتلانہ حملے کروائے تھے، جس میں چودھری اسلم بچنے میں کامیاب رہے تھے، مگر آخر کار 2014 میں آر ڈی ایکس کے ذریعے سے ان کی گاڑی کو اڑا کر طالبان ایس ایس پی چودھری اسلم کو قتل کرنے میں کامیاب رہا۔ مگر آپریشن کراچی چودھری اسلم کی موت کے بعد بھی نہیں رکا، بلکہ اس نے اور تیزی پکڑ لی۔ لیاری جیسے علاقے اب چھاونی میں بدل چکے تھے، ہر طرف رینجرز ہی رینجرز نظر آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا جیسے کراچی کے بڑے بڑے گینگسٹرز کے جن کا کبھی شہر پر راج ہوا کرتا تھا، اب اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سب سے پہلے بات کریں بابا لاڈلا کی، تو وہ کراچی سے خفیہ طور پر بھاگا اور بلوچستان کے علاقے میں جو ایران کا بارڈر تھا وہاں پر جا کر چھپا، مگر 2017 میں ہی رینجرز وہاں بھی پہنچ گئی اور ایک انکاؤنٹر میں اس کو ختم کر ڈالا۔ دوسری طرف جو عزیر بلوچ تھا، ظاہر ہے اس کا نیٹ ورک کافی بڑا تھا، تو اسی لیے وہ بار بار بچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ کبھی ادھر سے ادھر پہنچتا اور رینجرز جب ادھر پہنچتے تو وہ وہاں سے بھی غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ آخر میں اس نے یہ کیا کہ ایک نقلی پاسپورٹ بنوایا، اسپیڈ بوٹ کے ذریعے سے وہ پہلے مسکٹ پہنچا اور وہاں سے دبئی چلا گیا، لیکن دبئی پہنچ کر بھی بچ نہ سکا، کیونکہ وہیں پر ہی اس کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ اور پاکستان آنے کے بعد عزیر بلوچ نے جو خلاصے کیے اس سے تو پورا پاکستان ہل گیا، کیونکہ اس نے قبولا کہ وہ صرف ایک گینگسٹر ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے تو پاکستانی آرمی کی کئی خفیہ جانکاریاں ایران کو دیں۔ اس کے علاوہ اس نے فیک ڈاکیومنٹس پر ایران کی ناگرکتا بھی حاصل کی۔ باقی لگ بھگ 198 لوگوں کو قتل کرنے کی بات بھی قبولی تھی، مگر ہاں پاکستانی لوگوں کے لیے اب یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ عزیر بلوچ کے جو ابھی تک لیاری اور کراچی کا سردار تھا، وہ دراصل ان کے دیش کا غدار بھی تھا۔ دسمبر 2025 کے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس وقت بھی عزیر بلوچ جیل کے اندر بند ہے۔ 2020 میں جاسوسی کے جرم میں ایک کورٹ اس کو 12 سال کی سزا بھی سنا چکا ہے۔ ویسے یہاں پر ایک اور بھی ورتھ نوٹسنگ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کلبھوشن یادو کا کیس تو ضرور یاد ہوگا۔ جی ہاں، وہی بھارتی ناگرک کہ جن کو 2017 میں پاکستان کے مطابق اس نے بلوچستان سے گرفتار کیا تھا، جبکہ انڈیا کے مطابق ان کو ایران سے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے کلبھوشن یادو کے اوپر ایک جاسوس ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، جبکہ انڈیا ہمیشہ سے ہی اس کو ڈینائی کرتا آیا ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہمارے لیے جو چیز جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ گلف نیوز کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کلبھوشن یادو کی جو انسان مدد کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی عزیر بلوچ تھا۔ جی ہاں، عزیر بلوچ۔ ویسے کلبھوشن یادو کا جو ٹاپک ہے وہ اپنے آپ میں ہی کافی لمبا ہے، جس کو ایک کمپلیٹ سیپریٹ ویڈیو میں ہی ایکسپلین کرنا بہتر رہے گا۔ باقی آج کی اپنی اس لیاری کی کہانی کو ہم یہیں پر ختم